السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ماہ رجب المرجب کی 22 تاریخ ہے 1445 اور فروری کی 3 تاریخ ہے 2024، اور آج ہم سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 79، 80، 81، 82، 83، 79 to 83 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنة الدائمة علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة من عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد صدق الله العلي العظيم۔ وہ کہنے لگے کہ اے لوط، تم کو معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، اور تم خوب جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرستادہ فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں سے نکل جائیں، اور آپ میں سے کوئی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھیں، علاوہ تمہاری بیوی کے، کہ اس پر بھی وہی عذاب آنے والا ہے جو ان پر آئے گا، اور عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہو چکا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس سرزمین کو زیر و زبر کر دیا، اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر لگاتار برساتے رہے، وہ پتھر جن پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تذکرہ چل رہا ہے حضرت لوط کا، اور ان آیتوں میں وہی تسلسل ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں، آیت نمبر 78 میں 78 میں یہ بتایا گیا تھا کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم کی طرف سے ہوتے ہوئے حضرت لوط کے پاس پہنچے تو انسانی شکل میں پہنچے، اور نوجوان لڑکوں کی صورت میں،
جب انہوں نے ان لڑکوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آج کا دن بڑا سخت ہے، بہت مشکل گزرے گا ہمارے لیے، بہت بڑی مصیبت آ گئی۔ کیوں مصیبت آ گئی؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ میرے مہمان آئے ہیں اور ان کا جو ارادہ ہے اور ان کی جو عادت ہے ان کے قوم کی، تو یہ لوگ یقیناً کوئی ایسی حرکت کریں گے جس سے مجھے شرمندگی ہوگی اپنے ان مہمانوں کے سامنے۔ تو اپنے مہمانوں کو بچانے کے لیے پوری کوشش کرتے رہے۔ چنانچہ وہی ہوا کہ جب وہ فرشتے آئے، ابھی حضرت لوط کے لیے تو وہ مہمان تھے، اور نوجوان مہمان، نوخیز نوجوان لڑکے، تو بہت فکر مند ہوئے جناب لوط، بہت پریشان ہو گئے۔ پریشانی ان کی بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ چنانچہ جیسے ہی قوم کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں ان کے پاس نوخیز نوجوان کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، تو وہ دوڑے۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ وہ دوڑے ہوئے وہاں پہنچے، اور جب وہ آئے حضرت لوط کے گھر کی طرف، وہ پورا مجمع آیا، تو اس وقت حضرت لوط نے انہیں روکنے کی کوشش کی، ان کو منع کیا، سمجھانے کی کوشش کی، وہ نہیں مانے۔ تو حضرت لوط نے ان سے کہا کہ بھئی تم جس نیت سے آئے ہو اور جو تمہاری حرکتیں ہیں، اسے چھوڑو۔ اگر تمہیں واقعی اس طرح کی کوئی خواہش ہے اور اپنے تم خواہشات نفسانی کی وجہ سے مجبور ہو یہ حرکتیں کرنے پر، تو تمہارے لیے میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یعنی شادی کرو، صحیح طریقے سے نکاح کرو۔ ہن اطہر لکم، اطہر و طہارت سے ہے، یعنی پاکیزہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کا آفر اس بات کی دلیل ہے کہ جناب لوط نے جو آفر کیا ان کو، وہ ایک صحیح قانونی شرعی طریقے سے نکاح کا آفر کیا۔ پھر جب کہا کہ میری بیٹیاں ہیں تمہارے لیے، تو یہ تاریخ میں مسلمات میں سے ہے کہ جناب لوط کی صرف 2 بیٹیاں تھیں۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ 2 بیٹیوں کو اطہر لکم، یعنی بہت ہی پاکیزہ ہیں یہ بیٹیاں تمہارے لیے، اور یہ عمل پاکیزہ ہوگا اگر تم ان بیٹیوں سے نکاح کرو۔ اور وہاں وہ مجمع تھا پورا، بیٹیاں 2 تھیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 2 بیٹیوں کو وہ آفر کریں اتنے بڑے مجمع کے لیے، اور پھر اس کو ایک طاہر عمل بھی قرار دیں، ہن اطہر لکم بھی قرار دیں۔ تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس بات کو قبول کیا جائے کہ ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کرو، سے مراد قوم کی بیٹیاں ہوں۔ یعنی اتنی بیٹیاں موجود ہیں قوم میں، اتنی لڑکیاں موجود ہیں قوم میں، اس کے باوجود تم انہیں ترک کر کے، انہیں چھوڑ کر تمہارا رجحان لڑکوں کی طرف ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ کچھ مفسرین نے براہ راست انہی کی بیٹیاں قرار دیا، تو میں نے اس کی تردید کی ہے۔ بہت سے مفسرین نے اس کو رد کیا کہ نہیں ہو سکتا، اور ایک نبی اس انداز سے ایک موت کو، ایک ایسے ہجوم کو آفر کر اپنی بیٹیاں، یہ قطعاً جو ہے قرین عقل و قیاس نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں جو آفر کیا، آفر یہ تھا کہ میری قوم کی، یعنی یہ قوم کی بیٹی سب میری بیٹیاں ہیں، اس لیے کہ نبی قوم کا باپ ہوتا ہے، تو تم اس طرف جاؤ اور صحیح طریقے سے ایک مناسب جو قانونی اور شرعی طریقہ ہے شریفانہ، اس طریقے سے تم اپنے خواہشات کو پورا کرو۔ اب اس کا جواب، جب یہ بات انہوں نے کہی، تو اب یہاں سے اس کا جواب شروع ہوتا ہے آج کی ہماری گفتگو سے۔ قالو، ان لوگوں نے کہا، کس سے کہا؟ لوط سے کہا، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں کے سلسلے میں ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔
کیا مطلب ہے؟ نہیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں آپ کی بیٹیوں سے، آپ کی بیٹیوں سے مطلب نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جواب دے رہے ہیں، پھر وہی بات آتی ہے کہ بیٹیوں سے، آپ کی بیٹی، تو کیا وہ بھی امت کی بیٹیوں کو نبی کی بیٹی مان رہے تھے؟ اگر مان رہے تھے اس کا مطلب ان کو نبی مان رہے تھے۔ نہیں، یہاں تنزن کہا، آپ جن کو بیٹیاں کہہ رہے ہیں نا، آپ کو پتا ہے کہ ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ بیٹیاں آپ کی ہوں گی، آپ کی بیٹیاں، ہمیں آپ کی ان بیٹیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ بلا شبہ جانتے ہیں کہ ہمارا ارادہ کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں۔ ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ بہت قابل توجہ ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھیے کہ کیا سبحان اللہ، قرآن نے جس انداز سے واقعاً اس قوم لوط کے واقعے کو پیش کیا، بہت حسین ہے یہ، اس کو لوگ سمجھ نہیں سکیں۔ بہت ہم نے مطالعہ کیا، آرٹیکلز اس کے اوپر پڑھے، بہت کچھ کیا، اندازہ کیا کہ لوگ اس کو سمجھ نہیں سکے۔ یہ جو موب آیا تھا، یہ جو لوگ آئے تھے، پہلی بات تو یہ کہ یہ سینیریو کیوں پیش کیا گیا، یہ جو فرشتے آئے کیوں آئے؟ اگر آنا تھا تو آتے ہی انہوں نے ان کو فوراً ہی عذاب نازل کرنا تھا۔ یہ کیا مطلب کہ یہاں پر آئے وہ لڑکوں کی صورت میں آئے؟ یہ کیا مقصد تھا؟ یا آتے تو سیدھے سیدھے فرشتوں کی، آتے ہی کہتے ہم فرشتے ہیں۔ جب یہ سارا قصہ ہو گیا، واقعہ ہو گیا، انہوں نے حملہ کر دیا اور وہ گھر میں گھس آئے تقریباً، اور جناب لوط اتنے پریشان ہوئے، اتنے پریشان ہوئے، کہتے ہیں آیت نمبر 80 اس کے بعد کی آیت ہے کہ قال لو ان لی بکم قوة، کاش میرے پاس کچھ طاقت اس وقت ہوتی، میں تمہارا مقابلہ کرتا۔ یعنی اپنے کو کمزور محسوس کر رہے ہیں، مجبور فیل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ظلم ہو رہا ہے، ایک اٹیک ہے، اس کے مقابلے پر بے چین ہو کر کہہ رہے ہیں اب میں کیا کروں، میں تنہا رہ گیا ہوں، تم اتنا بڑا جرم کرنے جا رہے ہو، یہ میرے مہمان ہیں، اور پہلے کہہ چکے ہیں کہ میرے مہمانوں سے مجھ کو شرمندہ نہیں کرنا، تم گناہ تو کرتے ہی رہتے ہو، کاش میرے پاس طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ میں چلا جاتا۔ اب یہاں پر بھی کیا مضبوط سہارا، جو بھی ان کے ذہن میں رہا ہوگا، قرآن نے صرف اتنا کہا مضبوط سہارا۔ ہو سکتا ہے کہ مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد ان کی قوم، ان کا عشیرہ، ان کا خاندان مضبوط ہوتا، ان کا ساتھ دیتا، ان کے پاس ہوتا تو اس وقت وہ آ کے ان کی حفاظت کرتا، لیکن اکیلے ہیں، کیا کریں۔ پھر رکن شدید سے ہو سکتا ہے مراد اللہ کی ذات ہو، کہ شاید مجھے اللہ کی طرف سے کوئی مدد حاصل ہو جائے اور میں تمہارا مقابلہ کر سکوں، تمہارے اس جرم کو میں روک سکوں۔ بہر کیف دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جب حضرت لوط کے پاس آتے ہیں یہ فرشتے، تو لڑکوں کی صورت میں آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ براہ راست کیوں نہیں آ کر کہتے کہ ہم فرشتے ہیں؟ بہت دلچسپ ہے یہ بات۔ اس کا ریزن یہ ہے، عذاب کے لیے آئے ہیں، اور قانون قدرت یہ ہے کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو اس وقت تک سزا نہیں دی جائے گی۔ وہ جرم کر رہے تھے، فرشتے آتے اور پوری زمین کو الٹ دیتے، جیسے ہوا، ان پر عذاب نازل کرتے۔ لوگ کہتے بھئی اکا دکا کوئی کر رہا ہوگا، یہ کیا ہوا، کبھی کسی نے کر دیا تھا، پتہ بھی نہیں چلتا لوگوں کو کیا ہوا۔ اب یہ پریکٹیکل ثبوت دیا جا رہا ہے ان کے جرم کا۔ آئے ہیں لڑکوں کی صورت میں، اب دیکھو ان کی حرکت، دیکھو ان کی حرکت کیا ہے۔ جرم اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ وہ لوگ بھی جو اس فعل کو، اس عمل کو جائز قرار دیتے ہیں، آج تو اس کے اوپر بڑا شور ہے، یہ تو بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے پوری دنیا میں، وہ لوگ بھی جو اس عمل کو آج صحیح قرار دیتے ہیں، لیگل قرار دیتے ہیں،
وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی اور پر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کسی اور پر حملہ کرے. اسے بہت بڑا جرم بہر کیف مانا جائے گا. تو اس جرم کو پہلے ثابت کر دیا لڑکوں کی صورت میں آ کے. اب جرم ثابت ہو گیا نا, ایک نبی روک رہا ہے اور لوگ نہیں رک رہے ہیں, اس کا مطلب دیکھو تم اس حد تک گر گئے ہو, آپس میں جو تم کر رہے ہو تو کر ہی رہے ہو. یہ باہر کے مہمان آئے ہوئے ہیں, تم ان کی مرضی کے بغیر ایک فعل شنیع انجام دینا چاہ رہے ہو, اس کا مطلب ہے کہ یہ بالجبر ایک گناہ تم کرنا چاہتے ہو. اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے اب جرم اس سے آگے کہاں تک جا سکتا؟ نہیں جا سکتا نا. تو ثابت کر دیا پریکٹیکل وے میں لڑکوں کی صورت میں آ کر, اس سے پہلے کہ عذاب آئے. ایک دوسرا پوائنٹ دلچسپ یہاں, حضرت لوط نے بیٹیوں کا ذکر کیوں کیا؟ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لقد علمت, آپ کو پتا ہے, پھر اسی آیت میں کہا انک لتعلم, آپ جانتے ہیں. حضرت لوط جانتے ہیں کہ ان کی حرکتیں کیا ہیں, یہ بالکل بیٹیوں کا ان سے ذکر کرنا ہی بیکار ہے. پھر وہ رات اتمام حجت ہو رہی تھی, فرشتوں نے لڑکوں کی صورت میں آ کے اتمام حجت کیا, نبی نے لڑکیوں کا آفر کر کے, قوم کی لڑکیوں کا آفر کر کے اتمام حجت کیا. نہ صرف اتمام حجت کیا, ایک بہت ہی باریک حقیقت کو واضح کیا. یہاں بہت سے لوگ جو قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں نا, سنو اس کا سیکوینس دیکھو, اس کا انداز دیکھو, اس کا طریقہ دیکھو ان آیات کا. بیٹیوں کو آفر کر کے یہ بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ پیدائشی اس کسی مرض کا شکار ہے. یہ کوئی پیدائشی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پیدا ہوتے ہی یہ لوگ ایسے تھے, یہ پیدا ہی اس طرح ہوئے ہیں. جیسے آج کل اس کے گویا سپورٹ میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ تو کیا کیا جائے, تو ان کے جینس میں ہے. یہ بات جینس میں نہیں تھی. اگر جینس میں ہوتی تو بیٹیوں کا آفر نہیں کرتے. بیٹیوں کو آفر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ تم مرد ہو اور عورتوں کی طرف جا سکتے ہو, اسی لیے تو آفر کر رہا ہوں. اور تم سے اقرار لوں گا کہ تم کہہ رہا ہو. آپ تو جانتے ہیں, 2 مرتبہ کہا آپ جانتے ہیں ایک ہی آیت میں, ایک جملے میں, لقد علمت ما لنا, آپ جانتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ, اور پھر آپ یہ بھی, یعنی آپ یہ بھی جانتے کہ ہم لڑکیوں کی طرف تو نہیں جاتے, آپ کو پتا ہے, یہ آپ جانتے ہیں. پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم آج کس ارادے سے آئیں, یعنی یہ جانتے ہیں آپ کہ ہم پیدائشی اس عمل کے عادی نہیں ہیں. ہماری عادت بعد میں پڑی ہے, اور اب آپ جانتے ہیں کہ ہم لڑکیوں کو چھوڑ کر لڑکوں کی طرف کیوں آ رہے ہیں اور ہمارا ارادہ کیا. یعنی قرآن جو سینیریو پیش کر رہا ہے, اوریجنلی جو واقعہ پیش کر رہا ہے جس انداز سے, اس واقعے میں ایک ایک لفظ سے ان کا جرم ثابت ہو رہا ہے اور ان سے اقرار جرم لیا جا رہا ہے. بتائیں دنیا کا کون سا انسان ہے, کوئی بھی, آج جو لوگ LGBT کے بہت بڑے حامی ہیں وہ آئیں اور بتائیں کہ قرآن نے جس انداز سے ان سے اقرار جرم لیا, کیا LGBT کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر حملہ کر دیا جائے, کسی کے گھر پر, کسی کے مہمانوں پر حملہ کیا جائے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مرد ہو اور مرد ہو کر تم ایسی حرکتیں کرو؟ یعنی تمہاری جو حیثیت ہے وہ معین ہے, طے شدہ ہے کہ تم مرد ہو, اس لیے تمہیں عورتوں کی طرف جانا چاہیے, مگر تم مردوں کی طرف آ رہے ہو, عورتوں کی طرف جانے کے بجائے مرد ہوتے ہوئے بھی. اب اس پر بات ابھی آئے گی کہ بھئی وہ کیا کوئی پیدائشی بھی ایسا ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پر صرف اتنا کافی ہے. ایک بات یہ ہے, اس کے بعد کی جو آیتوں میں ہے
جب حضرت لوط بہت پریشان ہو گئے اور وہ لوگ اندر داخل ہو گئے اور اب اس جرم کا گویا اس جرم پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا ارتکاب کرنا چاہتے ہیں، تو اب ان کو اطمینان دلانے کے لیے حضرت لوط کو ان فرشتوں نے کہا یا لوط انا رسول ربک، اے لوط آپ گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو۔ آپ کیوں اتنے پریشان ہو گئے کہ کیا کروں، تم میرے مہمان ہو، تمہارے ساتھ ہی ہے، میری قوم ایسی ہے، کیا کروں؟ کہا نہیں، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہو گیا ختم، آپ کی مصیبتیں ختم ہو گئیں، آپ نے جتنی ان کو تبلیغ کرنی تھی کر لی، آپ نے جتنا ان کو سمجھانا تھا سمجھا لیا، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، انا رسول ربک لن یصلوا الیک، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کتنا دلچسپ ہے قرآن کا انداز، واقعی لطف لیں۔ یہ نہیں کہا لن یصلوا الینا، یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، کہا کہ یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیا مطلب آپ تک نہیں؟ وہ تو لوط تو یہاں رہتے ہی رہتے ہیں، لوط کو اپنے لیے تھوڑی خطرہ ہے، لوط کو ان لڑکوں کے لیے، ان مہمانوں کا خطرہ تھا، تو کہتے وہ مہمان کہ آپ فکر نہ کریں، ہم تک نہیں پہنچ سکتے، ہم تو فرشتے ہیں، یہ ہمارا کیا بگاڑیں گے؟ کہا نہیں، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس میں دو میسج ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ کے جو فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کا عمل اور ان کی حیثیت اللہ کی نمائندگی بھی ہوتی ہے، اور وہ جو اللہ کا نمائندہ زمین پر ہوتا ہے نبی کی صورت میں معصوم، وہ اس کی بھی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو کوئی نقصان پہنچنا اصل میں اس کو نقصان پہنچتا، یعنی اگر ان کو نقصان پہنچتا ان فرشتوں کو تو اصل میں نبی کو نقصان پہنچتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی جس طرف مائل ہو، نبی جس کو پناہ دے، نبی جس کو اپنائے، اس کو اذیت دینا نبی کو اذیت دینا ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اب آپ تک نہیں پہنچ سکتے، ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ہم تک پہنچیں گے آپ کو اذیت ہوگی نا، آپ کو کوئی اذیت نہیں ہوگی، یہ لوگ آپ کو اذیت نہیں پہنچا سکیں گے، ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تو الینا نہیں کہا، ہم تک نہیں پہنچ سکتے نہیں کہا، آپ تک نہیں پہنچ سکتے یہ کہا۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ مہمان جو آپ کے گھر میں ہے وہ آپ کی پناہ میں ہے، لہٰذا اس کے اوپر جو بھی گزرتی ہے وہ آپ پہ گزرے گی، آپ ذمہ دار ہیں ہر اعتبار سے اس مہمان کے۔ مہمان نوازی کے اصول بھی قرآن نے بتا دیے، تو یہ کہا لن یصلوا الیک، اے نبی آپ تک یہ لوگ نہیں پہنچتے۔ تیسرا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب جو مشورہ دینے جا رہے ہیں فرشتے حضرت لوط کو مستقبل کے لیے، اس کا اشارہ اس طرف ہو، وہ کیا؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ رات کے اس سناٹے میں اسی وقت بھی راتوں رات نکل جائیں یہاں سے۔ بِقِطْعٍ، قطع وہی قطع یعنی ایک کسی چیز کا قطعہ جو ہوتا ہے، کوئی ایک ٹکڑا، رات کے کسی حصے میں کسی ٹکڑے میں آپ یہاں سے نکل جائیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، کوئی پلٹ کے نہیں دیکھے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، اب یہ اللہ جو ہے وہ پلٹ کے دیکھنے میں اللہ ہے علاوہ آپ کی بیوی کے۔ کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ سب نکلے اور بیوی کو بھی لے کے نکلے، لیکن بیوی نے پلٹ کے دیکھا۔ پلٹ کے کیا دیکھ رہی تھی بیوی؟ پلٹ کے دیکھ رہی تھی کہ وہ جو لڑکے آئے تھے ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اس لیے کہ بعض روایتیں کہتی ہیں کہ اس بیوی ہی نے ان کو اطلاع کی تھی، اس نے بتایا تھا کہ بیٹے کو ہمارے گھر میں یہ مہمان آئے ہوئے ہیں اور لڑکے ہیں، آؤ۔ اس سے اس سوال کا بھی جواب مل جاتا ہے کہ جب عذاب آیا تو عورتیں اس کا شکار کیوں ہوئی، اور خاص طور پر لوط کی بیوی، اس لیے کہ ایک ایسا جرم رائج ہو گیا تھا اس قوم میں کہ خواتین نہ صرف اس پہ راضی تھیں بلکہ خواتین اس پہ ان مردوں کا ساتھ دے رہی تھیں۔ قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ خود خواتین میں آپس میں کیا ہو رہا تھا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خواتین بھی
ان کو سپورٹ کر رہی تھیں، اور جب سپورٹ کرو یا کم سے کم خاموش تھیں، ان کو روک نہیں رہی تھیں، تو خاموش جو ہوتا ہے کسی جرم پر وہ جرم کا شریک ہوتا ہے۔ الا امرأتک، تو ایک تو اللہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جائیں کوئی پلٹ کے نہیں دیکھے علاوہ آپ کی بیوی کے، وہ ضرور پلٹ کے دیکھے گی، اور ایسا ہوا۔ اور ایک یہ کہ نہیں، آپ نکلیں الا امرأتک، سب کو اپنی اہل کو لے کر جائیں، اب یہاں اہل ہے لیکن اس اہل سے بیوی کو نکال دیا گیا الا امرأتک۔ پتا چلا کہ بیوی، یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے ہم عرض کر چکے ہیں حضرت ابراہیم کے تذکرے میں، کہ اہل بیت میں بیوی شامل ہوتی ہے اس وقت تک جب تک وہ اپنے شوہر اور خاص طور پر معصوم نبی کی اطاعت گزار ہو۔ اطاعت سے نکل گئی تو اہل سے نکل جاتی ہے، اسے حق حاصل نہیں ہے کہ خود کو وہ اس گھر کا اہل کہے اور اہل بیت رسول، اہل بیت نبی خود کو کہلائے، اگر اپنے نبی، اپنے شوہر کی اطاعت سے خارج ہو جائے۔ چنانچہ یہ چونکہ خارج ہوئی تو کہا اپنے اہل کے ساتھ نکلو، اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلو الا امرأتک۔ زیادہ تر مفسرین نے الا امرأتک کا مطلب وہاں سے اس کا استثناء مانا ہے، یعنی اہل سے استثناء، یہ تمہارے اہل ہی میں نہیں ہے، جب اہل میں نہیں ہے اس اہل کو چھوڑ دینا، باقی سب اہل کے ساتھ لے کے تم باہر نکل جانا۔ کیوں؟ انہ مصیبها ما اصابہم، اس پر وہی عذاب آنے والا ہے، اس عورت پر، اس خاتون پر جو آپ کی بیوی ہے، جو ان سب پر آنے والا ہے، یہ اس سے نہیں بچے گی۔ ان موعدہم الصبح، ان کا وعدہ بالکل قریب ہے، صبح کے وقت ہے۔ صبح جو ہے فجر کے بعد کے وقت کو صبح کہتے ہیں، جب تھوڑی سی روشنی ہو جائے وہ صبح کا وقت ہے۔ صبح کا وقت ان کی وعدگاہ ہے، اور ان کو جو وقت دیا گیا ہے وہ اس وقت تک کا وقت ہے۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اور اس کے بعد پھر اب عذاب کا ذکر آتا ہے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ہم نے زمین کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ عالیہا سافلہا، اس کے بلند حصے کو نیچے کر دیا، نیچے کو اوپر کر دیا، الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا، زیر و زبر کر دیا، زمین کو تہو بالا، جس کو کہتے ہیں تہو بالا کر دیا، زیر و زبر کر دیا، الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ اور اس پر پکی ہوئی مٹی، یعنی وہ جو ڈھیلے ہوتے ہیں کنکریاں، ان کے پتھر ان پہ برسائے سجیل منضود، مسلسل برساتے رہے۔ امطرنا، مطر سے مطر یعنی برسات، برساتے رہے، یعنی اتنی کثیر تعداد میں پتھر ان پہ برسے اور کافی دیر تک برسے تسلسل کے ساتھ، یہ ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ مسومۃ عند ربک، یہ وہ پتھر تھے جن پر اللہ کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کوئی دور نہیں تھی۔ یہاں پر جناب لوط کا قصہ تمام ہوتا ہے، اس کے بعد ایک دوسرا قصہ شروع ہوتا ہے جناب شعیب کا، لیکن یہاں یہ قصہ تمام ہوا۔ اب جب قصہ تمام ہوتا ہے تو چند باتیں اور قابل توجہ ہیں، چونکہ اس میں قوم لوط کا ذکر آیا ہے، اور یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حضرت لوط کی قوم کی عادت کیا تھی اور وہ کیا کرتے تھے، اور کس انداز سے وہ ہم جنسی کے اس فعل کا شکار تھے، تو اس میں چند باتیں قابل توجہ ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جب حضرت ابراہیم کے پاس آئے، جب فرشتے آئے عذاب نازل کرنے، تو بات کہاں تمام ہوتی ہے کہ یہ ان کی یہ حرکتیں تھیں، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ حرکتیں ایسی تھیں کہ یہ پیدائشی ان کو کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، بلکہ جو کچھ بھی ہوا وہ بعد میں اس کے عادی ہوئے، اور اس حد تک ہوئے کہ ایگریسو ہو گئے کہ وہ دوسروں پر بھی اس انداز سے حملے کرنے لگے، اور ہر اعتبار سے، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں آج کے بھی دور میں دنیا کا ہر انسان، ہر قانون اس کو برا مانے گا اور اس کو جرم مانے گا کہ کم سن لڑکے ہیں، ان کے ساتھ کوئی فعل شنیع انسان کو انجام دے، نعوذ باللہ،
تو کتنا بڑا جرم ہے. تو سب چیزیں ثابت کر دی قرآن نے کہ ان کی یہ حرکتیں تھیں, یہ پیدائشی ایسا نہیں تھے کہ تم ان کی آ کے حمایت کرو کہ ایسا تھا, وہ تو بھئی کیوں ان کو سزا دی گئی, یہ تو ایک مجبوری بھی ہوتی ہے اور میڈیکل ایشوز, ایسا کچھ نہیں تھا. نمبر 2 یہ تھا کہ وہ اگریسو تھے, انہوں نے جا کر حملہ کیا تھا کسی پر, اور یہ جو ہے یہ بالجبر ایک گناہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے جس کو ریپ کہتے ہیں, جو بہت بڑا جرم مانا جاتا ہے چاہے وہ کسی بھی صنف سے کیا جائے. نمبر 3 یہ وہ تھے کہ جو مرد تھے جنس کے اعتبار سے, جینڈر کے لحاظ سے مرد تھے, اور وہ مردوں کی طرف ان کا میلان تھا, لڑکیاں موجود تھیں, عورتیں موجود تھیں, ان کی طرف وہ نہیں جاتے تھے. یہ سارے جرائم بیان کر کے اور ان کی کیفیت بیان کر کے کہ کس ٹائپ کا معاشرہ وہ لوگ کریٹ کر رہے تھے. اور آج بھی جب ہم LGBT کی بات کرتے ہیں اور جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں, اس میں بہت سے کنفیوژنس ہیں, وہ اس بات پر کرتے ہیں کہ اوور آل کہیں ایسا نہ ہو کہ معاشرہ اسی کا عادی ہو جائے, لہٰذا بہت ہی بیلنس کے ساتھ قوانین بنانے چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, کسی بھی انسان جس کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں تخلیقی اعتبار سے, خود شریعت نے مخنث کے لیے ایک الگ باب ہے فقہ میں, مخنث کی جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے, یا اس میں مرد اور عورت دونوں کے اعضاء پائے جاتے ہیں یا دونوں کی عادتیں پائی جاتی ہیں بچپن سے, یعنی پیدا اس طرح ہوا ہے, ہوتے ہیں اس طرح کے کچھ لوگ پیدائشی, تو ان کو مارنا پیٹنا, ان پہ ظلم کرنا, ان کو اذیت دینا, یہ ہمارے یہاں بھی نہیں ہے, اسلام میں بھی نہیں ہے. لیکن اب ان کو اپنی جنسی جو خواہش ہے اس کی تکمیل وہ کیسے کریں, اس کو پورا کیسے کریں, اس کے لیے قوانین ہیں. نہ صرف ان کے لیے قوانین ہیں, مردوں کے لیے بھی ہیں قوانین, عورتوں کے لیے بھی قوانین ہیں. اگر مرد اس قانون سے, خود مرد اور عورت جو کہ اسلام نے جائز قرار دیا اس تعلق کو, اس میں بھی ایسے ہی کھل کے جائز نہیں قرار دیا ہے, اس میں بھی پابندیاں ہیں, اس میں بھی اصول ہیں, روابط اور تعلقات جو ہوتے ہیں ایک دوسرے سے, اس کے کچھ اخلاقی ضوابط ہیں, اس کے کچھ اصول ہیں, اوور آل اصول ہیں. تو اس اعتبار سے ایکسٹریمزم کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں. اب ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ بس جو چاہو کر لو. اب یہ قانون یہ خدا جانے کس حد تک ہے اور کہاں تک ہے کہ اب دیکھیں بچپن سے ہی ان کو, بچوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے, اور بچہ بیچاروں سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ماں باپ کو حق حاصل نہیں ہے, ہر چیز میں 18 سال تک ماں باپ کے پوچھے بغیر کچھ نہیں کر سکتے, ذرا سا کام نہیں کر سکتے بچوں کے تعلق سے, اور یہ اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں. تو اب یہاں شریعت کیا کہتی ہے اس مسئلے میں, کیا وجہ ہے کہ اسلام اتنا سخت ہے اس معاملے میں؟ اس کی بنیادی وجہ ہے, اوریجنلی ایک وجہ ہے, اسی سے باقی تمام وجوہات سامنے آتی. اخلاقی وجوہ تو ہیں, اس لیے کہ اسلام جو ہے نا خود مرد اور عورت کے درمیان, میں نے ابھی عرض کیا کہ تعلقات کو اوپن نہیں رکھتا, اس میں بھی 10 شرطیں ہیں, اور علاوہ جائز نکاح کے یہ رابطہ قائم نہیں ہو سکتا. تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ اگر نکاح ہی ہے شرط تو کیوں نہ مرد اور مرد میں اور عورت میں نکاح ہو جائے. بھئی نکاح ایک ٹرم ہے, نکاح ایک ٹرم ہے, آپ کوئی اور ٹرم لے کر آئیں. میرج جو ہے وہ ایک زمانے سے, صدیوں سے ایک ٹرم ہے جو یوز ہو رہی ہے مرد اور عورت کے تعلق کے, جو جائز تعلق ہو اس کے لیے میرج کہا جاتا ہے. اسی سے فیملی بنتی ہے, اسی سے بچے بنتے ہیں, اور اسی سے نسل آگے بڑھتی ہے, اس کو میرج کہتے ہیں. آپ کوئی اور ٹرم یوز کر لیجئے, کوئی نئی ٹرم لائیے, اور یہ کہے کہ یہ ان کی مثلاً کوئی بھی اس ٹائپ کی فرینڈشپ ہے یا کمٹمنٹ ہے فار ایور, لائف ٹائم, واٹ ایور, اسلام اس کو بھی الاؤ نہیں کرے گا. لیکن لفظ میرج جو استعمال ہو رہا ہے, اور اس پہ اصرار ہے کہ بھئی ان کا کیوں نہیں نکاح ہو جائے, دونوں کا کیوں ہو جائے نکاح. نکاح کہتے ہی اس کو ہیں جو مرد اور عورت کے بیچ میں ہو, اور یہ دنیا کے ہر کلچر میں ہے, ہر مذہب میں یہ بات ہے.
تو یہاں پر یہ تجاوز ہے، یہ چیز جو ہے یہ ایک طرح سے میں یہ کہوں گا کہ ایکسٹریمزم کی طرف لوگ جا رہے ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے کہ قانونی ضابطے ہوتے ہیں، ان کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اتنا اوپن کر دیں گے اس چیز کو اور یہ جرم عام ہو جائے گا تو اسلام کیا کہتا ہے، اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ علاوہ اس اخلاقی برائی کے جس کو اسلام روکتا ہے، خود مرد اور عورت کے درمیان تعلقات، لڑکے اور لڑکیوں سے گفتگو بات چیت، اس کی شرطیں ہیں، اس کے حدود ہیں. اس اخلاقی اسپیکٹ کے علاوہ، اخلاقی جو پہلو اس میں آ رہا ہے اس کے سوا اگر اس کی پرمیشن اسلام دے دے کہ لڑکے لڑکے اور لڑکیاں لڑکیاں، مرد مرد اور عورتیں آپس میں اس کو شادی کہہ کر ان کو اجازت دے دے کہ کر سکتے ہو تم شادی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر یہ بات پھیل جائے تو نسل انسانی گھٹنا شروع ہو جائے گی، اور پھیل جائے تو اور کم ہو جائے گی، اور بالکل یہ عام ہو جائے اور اس کو آپ بالکل ایزی لے لیں اور بچپن سے پری اسکول سے جو ہے آپ اس کو سکھانا شروع کر دیں جیسا ہونے لگا ہے، تو کچھ دن کے بعد تو یہ زمین سے انسان ختم ہو جائیں گے. تو لانگ ٹرم تو یہ ہیومینٹی کے خلاف ہے یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ انسانی مجبوری ہے، وہ کسی کو حق دینا چاہتا ہے دوسرے کا حق مار لیتا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کا حق ہے کہ وہ اپنے لیے ڈیسائیڈ کرے. ارے بچے کا حق ہے، آپ نے خود کہا کہ بچہ 18 سال سے پہلے کوئی کام اپنے لیے کوئی فیصلے نہیں کر سکتا جب تک ماں باپ کا کنسنٹ نہ ہو. یہ قانون ہے، کچھ نہیں کر سکتا، خود ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جا سکتا، اور ڈاکٹر اگر اس کو انجیکشن دینا چاہتے ہیں ماں باپ کے بغیر نہیں کرتا، ایک چھوٹا سا انجیکشن نہیں دے سکتا، ان کا کنسنٹ چاہیے، ان کے دستخط چاہیے، ایسی چیزیں. مگر اس میں کر سکتا ہے کہ میں خود کو لڑکی فیل کر رہا ہوں، مجھے لڑکا بننا ہے. اب ماں باپ اس میں نہیں ہے بیچ میں. وہ کہہ رہی ہے کہ میں لڑکا اپنے کو فیل کر رہی ہوں، میں لڑکا بننا چاہتی ہوں. اب ماں باپ اس میں نہیں ہے، وہ اپنا جو چاہیں اس سلسلے میں سرجری کروائیں، آپریشن کروائیں، آگے بڑھیں، جو چاہیں کریں، اپنا فیصلہ خود کر لیں ماں باپ کی اجازت کے بغیر. تو یہ ایکسٹریمزم ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو ان کو حق دینا چاہ رہے ہیں، ان کا حق ہے. بھئی تم ان کو حق دے رہے ہو، ماں باپ کا حق چھین رہے ہو. تم زیادہ جانتے ہو اس بچے کے لیے کیا بہتر ہے، یو who are making the law، یا ماں باپ زیادہ اس کے ہمدرد ہیں؟ کون ہمدرد ہے؟ ماں باپ بہتر سمجھتے ہیں. ماں باپ کے اوپر چھوڑ دو نا. نہیں، وہاں بھی نہیں چھوڑیں گے. تو اسی لیے یہ مسائل بہت ہی زیادہ گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس کو بہت سنجیدگی سے حل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. ایکیڈمک وے میں اس پر ڈسکشن کی ضرورت ہے. اب آئیے میں جلدی سے قرآن کی روشنی میں بتاؤں کہ اصل میں قرآن کا نظریہ اس پر کیا ہے، اور وہی آج ہمارا ٹاپک تھا کہ قرآن کا موقف اس معاملے میں کیا ہے، اور کتنے دلچسپ انداز سے قرآن کسی واقعے کو پیش کرتا ہے. اس کو دیکھیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، یہ جو سورہ ہود ہے، اس کا نام سورہ ہود ہے، لیکن اس میں 5 انبیاء کا ذکر ہے، ایک اور نبی کا ذکر ہے. کتنے ہو گئے؟ 6. میں نے 5 اور ایک اور 5+1 کیوں کہا، 6 کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ جن انبیاء کا ذکر ہے، ذکر ہی اس لیے ہے کہ اس کے ساتھ ان کی قوموں کا ذکر. آدم کا ذکر نہیں ہے یہاں داؤد کا ذکر نہیں ہے، سلیمان کا ذکر نہیں. ان انبیاء کا ذکر ہے جن کی قوموں نے، جن کے نیشنز نے بغاوت کی اور اللہ نے ان کو کیا سزا دی. یہ امتوں کے عبرت کے لیے اور درس کے لیے یہ واقعات پیش کیے جا رہے ہیں.
حضرت نوح کا ذکر ہے، آیت نمبر 25 سے سٹارٹ ہوتا ہے، 25 سے 49 تک 25 آیتوں میں ذکر ہے حضرت نوح کا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی قوم کا ذکر ہے، ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا. 50 سے لے کر 60 تک 11 آیتوں میں حضرت ہود اور ان کی قوم عاد کا تذکرہ ہے اور عاد کے ساتھ کیا ہوا. 61 سے لے کر یعنی 61 سے 68 تک حضرت صالح کا تذکرہ ہے اور ان کی قوم ثمود کا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. توجہ کیجئے گا. اور اس کے بعد تذکرہ وہی جو ابھی تمام ہوا ہے حضرت لوط کا. حضرت لوط کا تذکرہ 69 سے اور 83 تک 14 آیتوں میں اس کا ذکر ہے، 15 آیتوں میں. اس کے بعد اب شعیب کا ذکر آئے گا 69 سے لے کر 84 سے لے کر 95 تک ان کے قوم کے ساتھ کیا ہوا. پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ کا ذکر ہے آخر سورہ تک، حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا. تو اس سورے میں انبیاء کے تذکرے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کیا کر رہے تھے، قومیں کیا کر رہی تھیں، اور قوموں کا انجام کیا ہوا. اس میں بیچ میں حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے اور ان کی قوم کا ذکر نہیں. ایک پوائنٹ تو یہ ہے. کہاں ذکر آتا ہے؟ حضرت لوط کے واقعے میں. ابھی آپ نے سنا نا، یہ جو فرشتے آئے حضرت ابراہیم کے پاس کس لیے آئے تھے؟ آئے تھے یہ فرشتے اصل میں قوم لوط پر عذاب نازل کر. یہ بات ہم اس سے پہلے پیش کر چکے، لیکن ہم دوسری بات کہہ رہے ہیں. حضرت لوط کے قوم پر عذاب نازل کرنے آئے تھے تو ان کو سیدھے ڈائریکٹ حضرت لوط کے پاس جانا چاہیے تھا. ایسا لگتا ہے کہ بیچ میں حضرت ابراہیم کا واقعہ ایک ایکسٹرا واقعہ آ گیا ہے، irrelevant. ایسا لگ رہا ہے نا کہ اس سے کوئی تعلق نہیں اس واقعے کا. ابراہیم سے کیا تعلق؟ چلے ہم نے مانا کہ حضرت ابراہیم اس زمانے میں وہ بڑے نبی تھے، ان کے پاس ان کو آنا تھا، چلے آنا تھا تو آ کے کہتے کہ بھئی لوط کے قوم پر ہم عذاب نازل کرنے والے ہیں، تو جو ریلیونٹ بات تھی وہ کر کے نکل جاتے. یہ کیا مطلب ہے کہ وہ ایک اہم بشارت لے کر آئے ہیں ان کے لیے، حضرت نوح کے لیے آئے ہیں، اس کے لیے خود کہہ رہے ہیں انا ارسلنا الی قوم لوط. خود کہہ رہے ہیں ہم بھیجے گئے قوم لوط کے لیے، ہم آپ کے پاس نہیں آئے. لیکن سنیں وہاں ہم آئے ہیں، آپ کو بشارت بھی دے رہے ہیں. اتنی بڑی بشارت کے لیے تو ایک الگ واقعہ ہوتا، الگ سے ایک سورہ نازل ہوتا، الگ سے کچھ آیتیں آتی. بھئی یہ فرشتے آئے ہیں، اتنا بڑا، اتنی بڑی بات کی جا رہی ہے تو الگ سے ہوتا نا، الگ سے نہیں ہوا، اسی میں جوڑ دیا. اس میں کیوں جوڑا؟ آپ آئے ہیں لوط کی، خود کہہ رہے ہیں کہ ہم لوط کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس موقع پہ ہم آپ کو ایک بشارت دے رہے ہیں. یہ کون سا موقع ہے بشارت دینے کا؟ یہ آپ بتائیں مجھے، کیا بشارت دے رہے؟ ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں ایک بیٹے کی اور اس کے بھی بیٹے کی، پوتے کی. اور اس طرح کی بشارت ایک ایسے موقع پہ دے رہے ہیں جب آپ 100 سال سے اوپر کے ہیں، کسی قیمت پر اولاد نہیں ہو سکتی، ختم، فطری طور پر اولاد ہونے کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ کی بیوی بانجھ ہیں، ویسے ہی بانجھ شروع سے، اور اب تو ویسے بھی وہ بوڑھی ہو گئی، 90 سے زیادہ کی ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فوراً کہا کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اتنی مومنہ ہو کر بھی وہ پوچھ رہی کہ یہ کیسے ہو، کیونکہ کیسے ہو سکتا ہے خدا کے قدرت پر نہیں، یہ جو نیچرل وے ہے، پروسیس ہے، اس کو دیکھ کر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مجھے اولاد ہو. اور فرشتے کریں کہ یہ امر الہی ہے.
اللہ کا حکم ہے، اس پہ تعجب نہیں کرنا۔ تو بھئی یہ اولاد ممکن ہو رہا ہے یہاں، اور پھر کہہ رہے ہیں ہم آئیں وہاں پر لوط کی قوم کو جو ہے عذاب نازل کرنے۔ ان دونوں باتوں میں کیا رابطہ ہے میرے بھائی؟ کا ہے یہی تو بہت بڑا قوی ربط ہے دونوں میں۔ اس سے پہلے کہ قوم لوط پر عذاب نازل کیا جائے اور بعد میں انسان یہ کہے کہ یا اللہ اس قوم پہ عذاب نازل کیوں ہوا، آخر ایسا کیا اتنا بڑا جرم کر دیا تھا انہوں نے؟ کا جرم کا یہ تھا کہ وہ نسل انسانی کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، اور ہم تم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مرد اور عورت کا رشتہ اتنا اہم اور ضروری ہے نسل انسانی کے بچانے کے لیے کہ حد یہ ہے کہ اگر عمر کا وہ وقت بھی گزر جائے تو بھی امکان ہے ان دونوں سے بیٹے ہونے کا، نسل چلنے کا۔ وہاں پر کسی قیمت پر کوئی امکان نہیں ہے نسل چلنے کا۔ ہم خدا ہو کر اپنی قدرت سے مرد اور عورت سے ایک ایسے وقت میں جبکہ امکان ختم ہو جاتا ہے نیچرل، اس وقت بھی ہم ان سے اولاد پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ رشتہ مرد اور عورت کا ہے۔ لیکن وہاں اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ مرد اور مرد ملے اور کوئی بیٹا ہو جائے یا بیٹی ہو جائے، اور عورت ملے اور ان سے اولاد ہو جائے۔ اس کا کسی قیمت پہ کوئی امکان نہیں، امکان ہی نہیں ہے۔ یہاں امکان نہ ہونے کے بعد بھی ہم امکان پیدا کر دیں گے۔ تو لہذا ابتدا ہی میں آ کر ابراہیم کے پاس آ کر خوشخبری دے کر انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ خبردار ایسے راستے پر مت جانا جس سے نسل ختم ہو جائے انسانیت کی۔ اس راستے پر قائم رہنا جس سے امکان ہے اگر تمہاری کیفیت ایسی ہو جائے جہاں تم نا امید ہو جاؤ تب بھی ہم تم کو اولاد دے سکتے، مگر وہاں تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی، نسل نہیں چل سکتی۔ تو اصل فوکس کیا کرنا تھا قرآن کو یہاں؟ نسل انسانی، نسل بشری، ہیومن ریس۔ اس ہیومن ریس کو، ریپروڈکشن کو تم ختم کر رہے ہو تو فیوچر میں لانگ ٹرم انسانیت کا نقصان ہے۔ لہذا میری طرف سے پیغام ہر ایک کو یہ ہے کہ بیلنس میں رہیں، اپنی بات کریں تو بہت سلیقے سے کریں، سوچ سمجھ کے کریں، نہ ادھر ایکسٹریمزم ہونا چاہیے نہ ادھر ایکسٹریمزم ہونا چاہیے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی کوئی پرمیشن نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے کہ مرد اور مرد آپس میں ملیں، یہ طے شدہ ہے۔ اور اس کا ریزن یہاں پر بتایا گیا، اخلاقی ریزن بھی ہے اور سماجی اور انسانی فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہیں کہ وہ ریزن بھی ہے۔ اب وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں آپ کے سامنے ان آیتوں کا تذکرہ کرتا کہ جن دیگر سوروں میں کس انداز سے اس واقعے کو ہر جگہ نئے انداز سے پیش، 5 جگہ قوم لوط کا واقعہ پیش کیا گیا قرآن میں، اور ہر جگہ ایک الگ سٹائل سے، اور ہر جگہ ان کو ایک الگ نام سے پکارا گیا۔ بہت زبردست ہے وہ۔ اگر موقع ملا تو ہو سکتا ہے ہم اگلے ہفتے اس کو ذرا کنٹینیو کریں، آپ کے کچھ سوالات ہوں گے تو ہم اس کو اس میں انکلوڈ کر لیں گے، یا یہ کہ ہم آگے بڑھیں گے تھوڑی سی ایک چند منٹ بات کر کے اس کی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔